یہ آمان کی کتاب ہے، اس سلسلے کا نمبر 30۔ میں صرف ایک خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اعمال کی کتاب کا اصل موضوع کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہماری ابتدا ہے۔ ہماری سے مراد مسیح کا جسم ہے، یعنی وہ عالمگیر ابدی جسم، مسیح کی دلہن۔ یہیں سے سب کچھ شروع ہوا، اور یہ شروع نہیں ہوا۔ یقیناً اس کی وضاحت یوں کی جاتی ہے کہ یہ سب کچھ زمین پر یسوع کے ساتھ شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس نے قیمت ادا کی، لیکن یہ سب پینتی کوست کے دن شروع ہوا جب یسوع زندہ اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اسی کے ذریعے روح القدس ہمیں اپنی روح سے بھر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور کلام کی تصدیق نشانات کے ساتھ کرتا ہے۔ کون سا کلام؟ یعنی عظیم مشن کا کلام۔ تم سب دنیا میں جاؤ اور ہر مخلوق کو خوشخبری سناؤ۔ اور اور یہ متی، مرکز، یہ لوکا اور اعمال 1:8 میں بھی ہے، اور وہاں لکھا ہے خداون ان کے ساتھ جاتا ہے اور کلام کی تصدیق نشانات کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم یہ سب عمل میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب پطرس سے شروع ہوگا ہے۔ تم جانتے ہو جب شاگرد 120 تھے، میرا مطلب ہے وہ چند دنوں میں تقریباً 5000 ہو گئے، اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی، ہر طرف بے تحاشا بڑھ رہی تھی۔ بہت سے کاہن اور فقیہ وغیرہ بھی شامل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر رسول پولس منظر پر آ گیا۔ ٹھیک ہے، خدا نے رسول پولس کو کھڑا کیا، چاہے اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ کبھی کبھی وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ تم جانتے ہو، میں نے کہا تھا خداون یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو تم نجات پاؤ گے، اور تمہارا گھرانہ بھی۔ ہاں، اور تمہارا گھرانہ بھی۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارا گھرانہ بھی نجات پائے گا، چاہے انہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ تم لوگوں کے سامنے یسوع کا اقرار کرتے رہو، اور یسوع تمہارا اقرار کرے گا، فرشتوں اور خدا کے سامنے بھی۔ میرے نزدیک اعمال کی کتاب زیادہ تر شریعت پسندی اور فضل کے درمیان فرق کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس خدا کے کلام میں بہت کچھ ہے جو ہم پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ غلطیوں کے حوالے سے۔ تم جانتے ہو، شریعت کی غلامی کے مقابلے میں روح القدس کی زندگی اور سلامتی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ رومیو کے 5، 6 اور 7ویں باب میں بھی بہت دیکھتے ہیں۔ ہم 2 کرنتھیوں 3 میں دیکھتے ہیں، شریعت غلامی ہے، ٹھیک ہے؟ شریعت موت ہے، حکم موت ہے، لیکن روح زندگی ہے۔ خداوند روح ہے، اور جہاں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ ہم عظیم رسول پولس کو دیکھتے ہیں، ہم نبوت دیکھتے ہیں، اور وہ بادشاہوں اور تمام یہودیوں کے سامنے کلام کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ بہترین مثال، ہلیلویا،